الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند الفاظ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ کچھ صحیح بات کہلوا دے اور ہماری عملی زندگی میں وہ چیز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی حیوانات کی تخلیق فرمائی، تقریباً خواہشات نفس کی تکمیل تمام حیوانات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کی بقا کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ یوں تو اول مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانات کو اپنی طاقت کن فیکون کے ذریعے پیدا کر دیا۔ اب یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ پھر مرغی پیدا ہوئی یا انڈا پیدا ہوا، کون پیدا ہوا پہلے سے۔ یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ پھر اگر یوں ہی دیکھا جائے تو پھر ہم چلتے چلتے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہ پہنچ جائیں گے، پھر کہیں گے وہ کہاں سے آئے۔ تو یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی ہے۔ پھر اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک میں مذکر و مؤنث پیدا کیا، یعنی ایک میں مرد ایک عورت۔ یہ انسانوں میں ہے، دیگر مخلوقات میں بھی جس کو کہیے نر اور مادہ پیدا کیا، دوسری زبان میں آپ جو کچھ کہہ لیں اس کو۔ تو یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانات کے اندر دے رکھی۔ اب ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پہ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو ہدایت دی، اس میں کہا کہ دیکھیے آپ نکاح کے ذریعے اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں، اور اس میں بھی نیک نیتی ہو، محض خواہشات نفس کی تکمیل نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مخلوق کو باقی رکھیں گے، اور قیامت کے دن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں زیادہ ہوں گی، اور وہ امتیں جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے والی ہے، وہ امت کی زیادتی ہوگی۔ تو یہ نفسانی خواہشات کی ایک تکمیل بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے یہاں پہ اس کا ایک انعام بھی ملے گا، اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اب اس تکمیل کے لیے آرڈر یہ دیا گیا کہ نکاح کیجئے، پہلے آپ نکاح کریں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، آپ نکاح کریں جو آپ کو اچھی لگے، یعنی جو عورت آپ کو پسند ہو، جو لڑکی آپ کو پسند ہو، اس سے نکاح کریں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں گے لیکن نکاح کے ذریعے نہیں کریں گے، ہم آزاد رہ کے کریں گے، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ عقیدہ کہ نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ نکاح کریں، تو ہم اس نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کریں، اور اس سے ہٹ کے اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ نے اس کو زنا سے تعبیر کیا ہے، جو دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ اگر ان زانی اور زانیہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو آپ کوڑے لگائیں۔ اب اگر کوئی زنا کو جائز سمجھ لے تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ دائرے ایمان میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، آج ہم اس آزاد خیالی میں یہ سوچیں کہ ہم زنا کو جائز قرار دیں
اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آپ غور کریں تو ان ممالک کے اندر نکاح سے ہٹ کے بہت سی صورتیں ان لوگوں نے بنائی ہے اور وہ اپنے یہاں اس کو نافذ بھی کرتے ہیں، نام الگ الگ دیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے کہا نہیں، نکاح اور نکاح کا وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، اس طریقے کے مطابق اگر آپ نکاح کریں گے تو نکاح ہوگا۔ نکاح میں بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ بھئی کوئی چلا جائے، کوئی لڑکا اور لڑکی اور آپس میں رہنے لگ جائے اور جا کر کے دنیا والوں سے کہہ دے کہ میں نے نکاح کر لیا، بھئی تو آپ نے کہہ دیا نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو نہیں بتایا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کہیں پہ چلا جائے، اپنے گھر سے نکلے اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پہ جا رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے جا رہے ہو، تم لوگ تو ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو، اجنبی ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم جا رہے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ باور کرائے کہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ طریقہ تو وہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا اور ان کو سکھایا اور خود اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کہ دیکھیے نکاح ایسے کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم نکاح نہ کریں اور نکاح کے بعد ہونے والے تمام امور کو بغیر نکاح کے جائز سمجھ لے تو یہ مسئلہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے نکاح کو جائز قرار دیا، نکاح کے ذریعے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ بنا دیا اور کہا کہ آپ کو اگر نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو نکاح کے ذریعے کرے، آزادانہ زندگی نہ گزاریں۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اب اللہ کا آرڈر ہے تو یہ کام نکاح کے ذریعے ہی ہوگا۔ نکاح سے ہٹ کے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم دوسرے طریقے اپنائیں تو اس کو اپنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مذہب اسلام کا اپنا ایک دائرہ ہے، بھائی ہماری مسجد کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہماری ضلع کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہمارے صوبے کا اپنا ایک دائرہ اور اس کی سرحد ہے، ہمارے ملک کی اپنی ایک سرحد ہے، اس کا ایک دائرہ ہے۔ اپنے ملک سے آپ نکل جائیں، آپ جو چاہیں جس ملک میں جائیں وہاں کا قانون اپنائیں، لیکن جس ملک میں رہیں گے، جس حد کے اندر آپ رہیں گے، اس حد کے اندر اس کے ضابطے کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس ضابطے کو توڑا تو پھر ہم مجرم ہوں گے، اور زیادہ دلیری اور جرأت سے توڑا تو ہم اللہ کے باغی کہلائیں گے۔ ایک تو ہے غلطی سے کسی گناہ کا کرنا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو گئی غلطی، چلیے ہو گئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جائز سمجھیں، اور جائز سمجھ کے مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے، اللہ کا جو آرڈر ہے، احکام خداوندی کے اندر ہیر پھیر کریں ہم بیٹھ کر کے، تو اس کی اجازت اسلام میں رہتے ہوئے نہیں دی جائے گی۔ آپ یا ہم اسلام سے نکل جائیں، حدود اسلام سے ہم باہر جانا چاہتے ہیں، ففل مان شئتا، ہماری مرضی ہے، جو چاہے ہم کریں۔ پھر رب کائنات، خالق کائنات جو فیصلہ کرے گا وہ جانے، ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہے کہ کون دائرہ اسلام میں رہے گا، کون دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، یہ تو اللہ جانے، وہ تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و میں نے یہ بات کہی کہ نکاح کے ذریعے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اب اگر کسی انسان کے اندر ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، انسان عام حالات میں ہے، تو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح سارے نبیوں نے کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے۔
بہت آسان بنایا گیا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں نکاح ایک عذاب بنا ہوا ہے وہ ہماری اپنی کارستانی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری اپنی کارستانی کے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر لی، تو یہ مصیبت ہم نے خود اپنے گلے لگائی ہے نا۔ آئیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کا طریقہ کیا بتایا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں راضی ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ نکاح چونکہ یہ ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، اور عجیب و غریب صورت ہے۔ ایک معاملہ کتابوں کے اندر بیع کا آتا ہے، تجارت کا آتا ہے، اور ایک عقد نکاح کا آتا ہے۔ بیع کے اندر یعنی تجارت کے معاملے میں ذرا سا بھی اگر شائبہ ہوتا ہے، لین دین میں، وقت کی ادائیگی، پیسے کی ادائیگی میں، مال کی ادائیگی میں، مال کے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات ہو جائے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ بیع فاسد ہو گئی۔ اس کے الٹا اگر نکاح میں آ جائیں تو اس میں بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو لگنے کے بعد بھی کہتی ہے اس شرط کا اعتبار نہیں، نکاح ہو جائے گا، نکاح کو مان لیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ یہ رضامندی جس کو فقہ کی اصطلاح میں ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایجاب کس کو کہیں گے اور قبول کسے کہیں گے؟ ایجاب جو فقہ کی اصطلاح کا ایک کوڈ ورک ہے، ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح میں ایجاب دو معاملہ کرنے والوں میں جو پہل کرے گا وہ ایجاب ہے، اور اس کے اس پہل کو جو تسلیم کر لے وہ قبول ہے۔ جو ایجاب اور قبول میں جو پہل کرے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام طور سے ہمارے یہاں ایجاب لڑکی کرتی ہے، اس لیے کہ پہلے اجازت لینے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا جو رواج ہے وہ رواج کیا ہے؟ رواج یہی ہے کہ لوگ پہلے لڑکی کے پاس جاتے ہیں، لڑکی سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا نکاح اتنے پیسے کے عوض میں، جسے حق مہر کہا جاتا ہے، فلاں کے ساتھ یا فلاں ابن فلاں کے ساتھ آپ اپنے نکاح کی اجازت دے دیں، یا آپ اپنے نکاح کی اجازت دے رہی ہیں۔ لڑکی ہاں یا نہ جو کچھ بھی بولے وہ اس کو اختیار ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ایجاب کہلاتا ہے۔ یعنی لڑکی نے پہلے، پھر اس کا ایک وکیل ہوتا ہے، وہ وکیل آ کے لڑکے کے سامنے کہتا ہے کہ لڑکی نے میرے سامنے میں ایجاب کر لیا ہے۔ اب بیچ میں واسطہ بنتے ہیں مولانا صاحب، لڑکی کے وکیل اور لڑکی کے بیچ میں واسطہ کون بنتا ہے؟ مولانا صاحب بنتے ہیں۔ اب مولانا صاحب وہاں پہ اس کے ایجاب کو دولہا میاں سے قبول کرواتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے ایجاب اور قبول۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں راضی ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ راضی ہو جائے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ شریعت نے کیا اس کے لیے بھی کوئی ضابطے بنائے ہیں؟ اب اس کے لیے ایک ضابطہ تو شریعت نے یہ بنایا کہ رضامندی کا علم کیسے ہوگا۔ بے رضامندی کیسے پتہ چلے گی کہ لڑکی راضی ہو گئی، لڑکا راضی ہو گیا؟ تو کہا دیکھیے لڑکا کو تو بولنے ہی پڑے گا اپنے منہ سے کہ میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن لڑکی کو کچھ اصطلاحات دے دی، اس لیے کہ عورتوں میں شرم و حیا بہت ہوتی ہے، اور اگر کوئی اپنے منہ سے سماج میں، برادری میں یہ کہہ دے کہ فلاں لڑکے سے میری شادی کر دی جائے تو عورتیں اس کو بہت لعن و طعن کرتی ہیں کہ اتنی بے حیا ہو گئی ہو۔ شریعت نے بھی اس کا خیال رکھا ہے، اور شریعت میں اس کا خیال رکھا، کہا کہ اگر اجازت لیتے وقت لڑکی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی ہے، تو وہ اس کی اجازت تسلیم کر لی جائے گی، اس کے زبان سے کہنے پہ مجبور نہ کریں آپ۔ چونکہ عورتوں کے اندر شرم و حیا بدرجہ عدم ہے، ہر جگہ یہ بات نہیں چلے گی۔
کاروبار میں اگر کوئی خاموش ہے، آپ کہیں وہاں تو رضامندی مان لی گئی تو یہاں بھی رضامندی مان لی جائے، کہا یہاں رضامندی نہیں چلے گی، کاروبار میں آپ میں منہ سے کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ چیز بیچی، یہ چیز خریدی، ہم نے آپ کو دیا اور یہ لیا۔ لیکن نکاح کے باب میں اور لڑکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اختیارات دیا کہ اگر وہ شرم و حیا کے مارے خاموش رہتی ہے تو وہ خاموشی اس کی رضا سمجھی جائے گی۔ اب جو لوگ نکاح کے وقت وکیل بن کے جاتے ہیں تو وہ اس کا خیال رکھے کہ اگر لڑکی نہیں کچھ بولتی ہے، تھوڑی دیر وہ خاموش انکار کر دے تو انکار مانا جائے گا۔ اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو وہ انکار کر دے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، انکار میں کوئی مسئلہ نہیں، انکار کیا اس کو اختیار ہے، لیکن اگر وہ خاموش ہے تو وہ اس کی خاموشی رضامندی مانی جائے گی۔ تو اب جو لوگ وکیل بن کے جاتے ہیں، اگر لڑکی وہاں پہ خاموش ہے تو اس کو ماننے کی وہ راضی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ آتے کہ لڑکی مولانا صاحب کچھ بول ہی نہیں رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب یہ مولانا صاحب اب آپ چلیے، تو یہ مسئلہ تو پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہیں بھائی وہاں پہ بہت سی خواتین بھی ہوں گی، آپ ہمیں وہاں نہ لے جائیں، پردے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ پھر اس عورت کے ساتھ ہم جائیں، وہاں آپ کے ساتھ ان عورت کے پاس جائیں، پھر وہاں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک دو ہو تو مسئلہ، اس بھیڑ میں جانا یہ خود ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ بھی عام طور سے وکیل اس کو بنانا چاہیے جو اس کے محرمات میں سے ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، دادا ہو، ایسے لوگ ہوں جو وہاں جا سکے، دیکھ سکیں، ان کے اوپر پردے کا مسئلہ نہ ہو۔ عام طور سے مجمع میں جو ہوتے ہیں لوگ اس کو وکیل بنا دیتے ہیں۔ اب وکیل صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب آپ چلیے، اب مولانا صاحب آپ چلیے تو مسئلہ ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس میں کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، آپ وکیل ہیں، آپ جائیے وہاں جا کر کے صرف اتنے ہی الفاظ آپ کو کہنے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ اپنے نکاح کا اتنے مہر کے عوض میں اجازت دے دیں۔ وہ اگر خاموش رہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مسکرا دیتی ہے تو یہ مسکراہٹ بھی اس کی اجازت ہے، یا اس کے آنکھ سے ہلکا سا آنسو گر جاتا ہے تو بھی یہ اس کی اجازت ہے۔ یعنی یہ سب شکلیں بتائی ہے کہ کیسے مانا جائے گا کہ لڑکی راضی ہو گئی۔ یہ ساری تفصیل فقہا نے لکھ رکھی ہے کتابوں کے اندر ہے۔ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل تو لوگوں کو بتا دیے جائیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو مسئلہ بتا دینا چاہیے۔ تو دیکھیے مسئلہ تو اتنا سا ہے کہ دونوں کو آپس میں زندگی گزارنی ہے، دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ لڑکی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے، اس کی خوشی کو تلاش کرے، اور لڑکے کا کام یہ ہے کہ عورت کی ضروریات کا خیال رکھے۔ بہت مختصر لفظ میں آپ اس کو سمیٹیں تو یہ اتنا سمیٹ لیں کہ مردوں کے اوپر فرض کیا ہے شریعت نے کہ عورت کے ضروریات کا خیال رکھیں، اور عورت کے اوپر یہ لازم کیا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ بس پورے نکاح کا خلاصہ اتنا ہے۔ مرد کوشش کرے کہ اچھے محنت سے کمائے، جائز کمائے، اپنے گھر میں بچوں کو خوش رکھے، اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھے۔ عورت لڑکی اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارا شوہر کس چیز سے خوش ہوگا، اس کو اتنے ہی کام دیا گیا ہے، باقی اور کوئی کام اس کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ ولادت کے بعد بھی اگر لڑکی چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے تو کہیں اور بھیجا گیا تھا۔ یہ پرانا ضابطہ ہے، یہ کوئی آج کا نیا ضابطہ نہیں ہے۔ یعنی اہل عرب کے یہاں بھی یہ دستور تھا کہ وہ اپنی منکوحہ بیویوں کو دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہ جب بچہ گاؤں میں رہے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی، اس کی زبان اچھی رہے گی، وہاں کھیلے گا، وہاں بڑی جگہ ہوگی، اور گاؤں میں جانے کے بعد بہت سی چیزیں جو شہر میں میسر نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہاں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم اپنے فلیٹ میں یا اپنے گھر میں ہم چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں،
ہم یہاں 100 گز 200 گز 400 گز کے پلاٹ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک منزل بنا ہوا ہے، لیکن گاؤں میں بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، وہ بچہ کھائے گا اور دودھ پینے کے بعد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو وہ کھیلے گا، کبھی گرے گا بھی، کبھی مٹی میں بھی لپٹے گا، اور اس سے جو جسمانی صحت ہوگی وہ ہم شہروں میں رکھ کے نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، زبان ان کے یہاں بڑی اہم چیز تھی، اہل عرب کے یہاں، تو گاؤں کی زبان خالص عربی ہوتی تھی، اس کے لیے بھی وہ بھیج دیتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لڑکی چاہے ہم دودھ نہ پلائیں تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، لڑکی اگر چاہے ہم کھانا نہ پکائیں تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے، لڑکی اگر آپ کے کپڑا نہ دھلے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن شریعت نے یہ سارے مسائل دیے ہیں۔ لڑکی کے ذمہ بس ایک کام ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھو، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کہاں تک آپ کا کام کر دیتی ہے، اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ اس عورت کی ضروریات کا کہاں تک زیادہ سے زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پورے نکاح کا خلاصہ۔ تو نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلے تو دونوں کی رضامندی ہو، یعنی ایجاب اور قبول ہو۔ ایجاب و قبول کے اندر ایک چیز اور لگا دی کہ 2 گواہ بھی موجود ہوں، کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ دیکھیے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے مابین جو نکاح ہو رہا ہے وہ ایک معاملہ ہے، اور دونوں ایک معاملہ ہے تو گواہ بھی وہی دونوں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ایجاب کے وقت الگ گواہ ہوں اور قبول کے وقت الگ گواہ ہوں، پھر یہ ایک معاملے کے الگ الگ گواہ ہو گئے۔ جو ایجاب کا گواہ ہوگا وہی قبول کا بھی گواہ بنے گا، تب 2 ہوں گے اور یہ عقد کے گواہ بنیں گے۔ تو مسلمانوں کے نکاح میں جو لازم جو کیا ہے شریعت نے وہ اتنی ہی سی بات کی ہے۔ ایک بات یہ کی کہ ایجاب و قبول ہو، اور دوسری بات کیا کی کہ گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ اب آپ بتائیں کہ جب شریعت نے اتنی سی بات رکھی ہے کہ ایجاب و قبول ہو، رضامندی ہو، اور رضامندی کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی موجود ہوں، اب اس کے بعد جیتنا ہے وہ سب ہمارا کیا ہوا ہے نا۔ ٹینڈ کا اور شادی کے وقت کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس شادی کو جس کے گھر میں لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، مولانا صاحب دعا فرما دیجئے لڑکے کا ولیمہ ہے عزت کے ساتھ گزر جائے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ ابھی تک آپ سن ہی رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے ولیمے بھی ہیں، جو بڑے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بہت اچھا ولیمہ کیا، لیکن جن کو اتنی حیثیت نہیں تھی تو ایسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کی زندگی میں آتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے لوگ کھانا لائے اور کہا لو سب مل کے کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ قیامت جیسے برپا ہو گئی ہے، ایک بڑی مصیبت آ گئی ہو، اور فوراً کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے لڑکی کی شادی میں تو چلو وہ تھوڑا سا معاشرے کی وجہ سے مجبور ہے، معاشرے کی وجہ سے مجبور ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں کہ لڑکی کو رخصت کرنا ہے، لیکن لڑکے کے میں اندر کون سی پریشانی ہے؟ آپ جائیں مسجد میں، آئیں دولہے کو لے آئیں، جو اچھا کپڑا میسر ہو وہ اس کو پہنا دیں، اور اس کے بعد اس کا نکاح کریں، لڑکی کو رخصت کرائیں، اپنے گھر لے جائیں۔ اس کے علاوہ شریعت نے تو کچھ نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد یہ گانا باجا ٹینٹ اور مائک، اور اس کے بعد پورا جو جھام ہے دعوت نامے کی تقسیم اور کھانے کا آئٹم اور پھر اس کا مینو، یہ سب تو ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے نا۔ تو کسی فارسی کا لفظ ہے نا، کار خودرا علاج نیست، اپنے کیے ہوئے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کام مذہب اسلام نے ہم پہ لازم نہیں کیا ہے، یہ سب تو ہم خود اپنی طرف سے لازم کر لیتے ہیں اور زبردستی کا لازم کیے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی سنت مٹ رہی ہوتی ہے اور اس سنت کو آپ زندہ کرنا چاہیں تو بہت سی لان و تان بھی سننی پڑے گی۔ ہم آپ چاہیں کہ اپنے بیٹے کا نکاح کر لیں اور خاموشی کے ساتھ ہم اپنی مسجد میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بہو کو رخصت کرا کے لے آئے،
تو ساری برادری اور سارے لوگ کہیں گے دوست احباب کہ میاں کھاتے وقت تو بڑا اچھا لگا تھا، اب کھلاتے کے وقت باری آئی تو سنت یاد آ گئی۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے اس تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر ولیمے کے اندر، ولیمہ تو سنت ہے لیکن اس کے اندر جو کھڑے ہو کے ہم کھاتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی ہم نے غور کیا؟ کھانے کا اگر بیٹھ کے کھلانے کا سسٹم ہے تو بھی اسٹارٹر لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اور بیٹھ ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا قباحت ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اپنا ایک تشخص تو ہونا چاہیے، ہم اس دعوت کے اندر اپنا کیا تشخص پیش کرتے ہیں، ہم اپنی انفرادیت کیا دنیا کو دکھاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے وہ لوگ جو کسی دائرے کے اندر نہیں ہیں، جو کسی شریعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے ہیں، ان کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، وہ کس کی زندگی کے اوپر عمل کریں؟ لیکن ہم تو ہر جگہ مقید کیے گئے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ اگر ہمیں کھانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق کھانا ہے، سونا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سونا ہے، اگر ہمیں کپڑا لباس پہننا ہے تو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لباسوں کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اگر ہمیں چلنا ہے راستے میں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور ان کو نظیر بنا کر کے ہمیں کرنا ہے۔ تو ہم تو ہر جگہ مقید ہے، تو اسٹارٹر کھاتے وقت کیا ہم آزاد ہو جاتے ہیں؟ جہاں مل گیا جیسے مل گیا ہم کھڑے، کرسیاں خالی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب نبی کی سنت کو کیا یہ ہم غلطی سے توڑ رہے ہیں یا دلیری سے توڑ رہے ہیں؟ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ گناہ اگر غلطی سے کریں گے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اگر دلیری سے ہم نے گناہ کیا تو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ ابھی آپ غور کریں کہ وہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، پھر کھانے کو جو ضائع کرتے ہیں، لگا ہوا ہے زبردستی پلیٹ میں نکال لیا اور نکالنے کے بعد چھوڑ کے اٹھ گئے، اسٹارٹر لیا پسند آیا تو کھایا ورنہ چھوڑ دیا، کیا یہ نعمت کی ضیاع نہیں ہے؟ اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں کھانے کے لیے دی ہے، اور قرآن میں پاک میں آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہم اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اے انسانوں آپ سے سوال کریں گے۔ اب غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کی نعمتیں ہمیں کھانے کے لیے دی، اور اس نعمتوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا ہو نہ کھانا ہو اٹھا کے بھریں گے، اٹھا کے لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ بہت سے لوگ وہی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ گرا دیتے ہیں، اس پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، رزق کی بے عزتی ہو رہی ہوتی۔ تو ایک طرف تو کارڈ میں ہم لکھ کے یہ دعوت نامے میں شائع کر دیں کہ ولیمہ مسنونہ، اور ولیمہ مسنونہ کا جو حشر کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہم لوگ اللہ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ یہ آج جو ہمارے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں الگ الگ صورتوں میں آ رہی ہے، کہیں یہی سب گناہوں کے اسباب تو نہیں ہے؟ انسان فوراً دنیا کی طرف دیکھتا ہے، جہاں کوئی پریشانی آئی تو یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، خود اپنی طرف محاسبہ نہیں کرتا کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ان گناہوں کی سزا ہے۔ اس پہ اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ ہم سب کی عمومی بیماری بنتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں جو ہم سنتوں کو توڑتے ہیں، سنتوں کو خلاف کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سا شرماتے بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ غلطی نہیں ہے، یہ دلیری ہے، اور دلیری ہے تو پھر سمجھ لیے اللہ کی پکڑ کتنی سخت آ سکتی ہے۔ یہ تو جتنے دن اللہ ہم کو چھوٹ دیے ہوا ہے یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب اسلام میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایجاب اور قبول اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے۔ تو بھئی اتنے ہی سا کام ہے، باقی کوئی کام تو ہے نہیں۔ باقی لباس تو اچھا، انسان کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے عام حالات میں بھی اچھا لباس پہننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے حیثیت دی ہے تو پھٹا ہوا پہنے،
اللہ نے حیثیت دی ہے تو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے. بھئی اللہ نے حیثیت دی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ہمیں اچھا کھانا چاہیے. اللہ نے مزید وسعت دی ہے تو اچھی سواریوں پہ چلنا چاہیے. اللہ نے مزید وسعت دی ہے تو اچھا مکان بنانا چاہیے. لیکن مکان بنانے میں بھی اس لیے کہ بیوی کا نفقہ بھی تو فرض ہے. بھائی کیا ہوتا ہے، پہلے یہ جملے کہے جاتے تھے لیکن آج کل مولانا صاحب یہ جملے نہیں کہتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2000 روپے یا 5000 روپے مہر مع نان نفقہ و سکنا کے آپ کی جوزیت میں دی جا رہی ہیں. یہ نان نفقہ اور سکنا کیا چیز تھی؟ یہ سب تو مردوں کے اوپر اللہ نے روٹی، نان کے معنی روٹی کے آتے ہیں، نفقہ کے معنی عورت کا خرچہ آتا ہے، اور سکنا کے معنی اس کی رہائش گاہ آتی ہے. تو پہلے نکاح کے اندر یہ الفاظ کہے جاتے تھے لیکن آج کل تو بس سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں. ہم لوگ بھی تھوڑا شارٹ مرٹ میں جتنے سے کام چل رہا ہے ٹھیک ہے. تو مرد کے اوپر اللہ نے یہ سب فرض کیا ہے کہ خرچہ عورت کا آپ کو دینا ہے تو کمانا بھی پڑے گا. اگر کمائیں گے نہیں تو بیوی کا خرچہ آپ کے اوپر جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا کہاں سے کریں گے؟ اس لیے کمانا بھی ضروری ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ کا شکر، ایسا نہیں کہ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں. جیسا اللہ نے دیا ہے اس حیثیت کے مطابق ہمیں کپڑا بھی اچھا پہننا چاہیے. اور جب اچھا کپڑا پہنے ہی اپنی حیثیت کے مطابق، شادیوں میں بھی یہ اجازت نہیں کہ آپ قرضہ لے کر کے کپڑا بنوائیں یا کسی سے بینک سے پیسہ لا کر کے آپ بڑھیا کپڑا بنائیں. کوئی اللہ نے نیا کپڑا پہننا شادیوں میں فرض تو نہیں قرار دیا. اچھا کپڑا پہن لے اپنے حیثیت کے مطابق، انسان زیادہ اتنا کر لے. تو بہرحال مذہب اسلام میں شادی کو ایک انتہائی آسان، پھر یہ ہے کہ ولی کی اجازت، شریعت نے بھی توازن باقی رکھا ہے. آزاد مرد عورت اپنی شادی کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن کہا ہے دیکھو ماں باپ کی اجازت لے لینا. اس لیے کہ جس ماں باپ نے پالا ہے پوسا ہے، یہ سب ائمہ کے اندر اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا. بہرحال یہ ان لوگوں کی اپنی ایک لمبی بحث ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے کتنا اچھا توازن باقی رکھا کہ لڑکے اور لڑکی جب بالغ ہو گئے تو کہا آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کہا ماں باپ کی اجازت لے لینا، اپنے اولیاء اور اقربا کی اجازت لے لینا، تاکہ گھر کے اندر ماحول اچھا بنا رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ شادی کر کے لے آئے اور باپ کہے اپنی مرضی سے لاؤ، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے جو چاہو کرو، تم نے ہماری تو مانی نہیں. تو یہ داغ اپنے اوپر نہ لگائے کہ باپ ماں یہ کہے کہ تم نے میری نہیں مانی اور قیامت کے دن یہ مصیبت کا سبب بن جائے. اپنی مرضی سے شادی میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پہلی نگاہ جب بہو پہ ساس کی پڑتی ہے اور اس وقت جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ دعا ہم نہیں لے سکتے. اپنی مرضی سے ہم شادی کر کے لے آئیں، جو چاہے پسند کرے، جہاں سے چاہے لے آئیں، لیکن جب بیوی کو ہم گھر میں لے کے آئیں گے اور میری ماں کی نگاہ میری بیوی کے اوپر پڑے گی، اس وقت جو میرے ماں کے دل سے دعا نکلے گی اس دعا کی کوئی قیمت نہیں ہے. کر لیں اپنی مرضی سے. شریعت نے کہا نکاح تو ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائیں تو وہ بھگا بھی دیں گے، کہیں گے ولی کے بغیر اجازت کے کیوں، باپ کے بغیر اجازت کے کیوں، باپ دادا کے تو چلو نکاح ہی نہیں ہوا. لیکن امام صاحب کہتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ دعا آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس دعا کی کوئی قیمت ہے؟ اور قیامت کے دن وہی مصیبت بن جائے گی. کہیں قیامت کے دن ماں نے کہہ دیا کہ میرے دل کو اس نے توڑا تھا اللہ. جو ماں کے نیچے ہم کہتے ہیں کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہی ماں قیامت کے دن کہہ دے کہ اللہ اس نے میری پسند کو پسند نہیں کیا تھا، یہ تو اپنی پسند سے زندگی گزار کے آیا ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو بہرحال نکاح کئی ایک چیزیں ہیں، لیکن اب بغیر وقت ہو چکا ہے. اب اس سے آگے آپ کہیں گے مولانا صاحب اپنی سنا رہے ہیں، تو اب یہیں پہ ختم کیجئے، پھر کبھی موقع ملا تو آگے بتائیں گے. تو نکاح ایک آسان چیز ہے، ہم لوگوں کو شریعت کے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور نکاح کی دعوتوں میں جائیں تو کھاتے وقت بھی اس کا خیال رکھیں. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. بوڑھے اگر بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، لیکن بوڑھے بھی اسی سب میں کھڑے ہو گئے تب کون سمجھائے گا؟
تو بہرحال ہم لوگ سنتیں پڑھ لیں، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔